ہو رہی ہے کچھ نہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کے لیے جو کچھ محبوب میں ہونا چاہیے اللہ نے وہ مہیا کر لیا تھا. اس لیے ان لوگوں نے جب دیکھا تو پیاسے دوڑے. انہوں نے کہا یار جس جس چیز کے لیے محبت کرتی، شکل اچھی ہو، آواز اچھی ہو، ہاں محبت ہو، خلق ہو، ہر چیز تو موجود ہے. اس لیے پھر محبت میں وہ اتنے کامل ہو گئے کہ وہ جنت کا دشوار راستہ ان کے لیے آسان ہو گیا. مشکلیں تو اسی طرح رہیں مگر انہیں نہیں پھر محسوس ہوئیں، ان کو ان مشکلات میں پڑھ کر مزہ آتا. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ اور زید بن دسنہ جب یہ 10 آدمی حضور علیہ السلام نے بھیجے کہ وہاں جا کر تم رک جاؤ اور جاسوسی کرو کفار کی، تو مکہ کے قریب بھی چلے گئے مگر پتہ چل گیا لوگوں کو. انہوں نے آ کر گھیر لیا. یہ ایک ٹیلا تھا اس پر چڑھ گئے. بہرحال 3 آدمی جو تھے یہ مان گئے کفار کی بات کہ ہم آپ کی امان قبول کرتے ہیں، باقی تو شہید ہو گئے لڑتے جھگڑتے. مگر جب ان کو باندھنا شروع کیا رسیوں سے تو ایک نے کہا یہ تو پہلی غداری ہے، یہ اپنے وعدے سے پھر گیا، مان کا کیا مطلب کہ باندھ رہے یہ تو قتل کریں گے. انہوں نے پھر ہاتھ چھڑا کر لڑنا شروع، شہید ہو گئے. 2 جو تھے ان کو مکہ لے. اب حضرت خبیب نے بدر میں بڑے بڑے کافر مارے تھے، ان کے وارث یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمیں خبیب کی کھوپڑی لا کر دے ہم اس کی کھوپڑی میں شراب پئیں گے، اتنا انعام دیں گے. وہ انعام کے طالب تھے، لے گئے کہ بیچیں گے. وہاں جا کر بیچ دیا. حضرت خبیب قید ہو گئے، زید بھی قید ہو گئے. اب انتظار میں تھے موت کے. یعنی محبت میں کتنی طاقت ہے. سب نظر آ رہا تھا کہ وطن چھوٹ گیا، جی بچے، پیچھے کوئی خبر نہیں تھی حضور علیہ السلام کو، صحابہ کو کیا گزرا. اب قید رہے. اس قید کے زمانہ میں جو کافر تھے، جس عورت کی ڈیوٹی تھی کہ وہ انہیں کھانا دے، پہلے تو آپ نے اس سے کہا کہ میں تم لوگوں کا قیدی ہوں مگر میرے ساتھ یہ نیکی کرنا کہ جس دن تم بتوں کا چڑھاوا پکاؤ نا اس دن کھانا نہ مجھے دے. غیر اللہ کی نیاز جس دن دو میرے لیے حرام ہے، میں بھوکا رہوں گا. مجھے یہ غیر اللہ کا ذبیحہ یا یہ صوبے والے غیر اللہ. وہ پھر کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ میں اس کوٹھڑی میں جاتی جہاں وہ قید تھے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو ہاتھ میں آدمی کے سر کے برابر انگوروں کا گچھا ہوتا، بڑے بڑے موٹے انگور. حالانکہ ان دنوں مکہ میں انگور نہیں ملتے تھے، موسم ہی نہیں تھا. تو رسول کریم علیہ السلام سے جب یہ بات عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے غیب سے رزق ملتا تھا. قیدی کو اللہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر رماد غیب جانے دیے. جو اللہ کے لیے مارے کھاتے ہیں پھر اللہ ان کا ساتھی تو ہوتا. یہ جو قید خانہ ہے جب امریکہ وہاں کے لوگوں کے بھی واقعات آتے، حضور کی زیارت ہوئی، سہارا تو ملتا، اللہ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا. تو یہ انگور کھاتے. اب ایک دن ایسا موقع آیا جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب مجھے یہ پھانسی دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ مجھے ذرا اگر ہتھیار مل جائے میں اپنی حجامت کروں، دے لینا، بال مونڈ لوں. تو دے دیا اس نے، عورت نے. تو بچہ ان کا کھیلتا کھیلتا حضرت خبیب کے پاس آ گیا. اب آپ کے ہاتھ میں استرا بھی تھا اور بچہ آپ نے گود میں بٹھا لیا. تو عورت نے دیکھا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ اب تو یہ بچہ نہیں بچے گا، ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں، اب یہ اس بچے کو نہیں چھوڑے گا، کم از کم اتنا تو یہ بھی بدلہ لے لے گا. مگر آپ نے اس کی پریشانی دیکھ کر کہا بہن مسلمان کا ہتھیار بچوں پر نہیں چلتا، میں اللہ کے رسول کو ماننے والا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جو لوگ یہ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ ہو سکتا کہ میں حضور کا کلمہ پڑھنے والا ایک معصوم بچے کو قتل کروں؟ نہیں، یہ تو صرف میرے پاس آ گیا، مجھے اپنے بچے یاد آئے، میں نے پیار سے گود میں بٹھا لیا، ورنہ تو بے فکر رہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. پھر جب ان کو لے گئے حرم کعبہ کے باہر، یعنی یہ لوگ نا اونٹ کو نگلتے ہیں مچھر چاندتے ہیں، ایسا تقویٰ بھی لوگوں میں ہوتا نا، بے ایمان ہو جاتے ہیں مگر نیکی چھوٹی چھوٹی کا خیال بڑے گناہ حل. یعنی یہ خیال ہے کہ آدمی کو مارنا حرم سے باہر رہ جائے گا، حرم کی توہین نہیں کرتے، قتل کر رہے ہیں ایک بے گناہ کو، اس کا خیال نہیں، حرم پہ کے باہر رہ جائے. تنعیم لے گئے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی کی مسجد ہے. اب کھجور کا تنا تھا، رسا لٹک رہا تھا، سارا مکہ جمع ہو گیا، منادی ہو گئی تھی، مرد عورتیں جو سارے تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے تھے، انہیں کھڑا کر دیا گیا. اب سب کوئی نظر آ رہا ہے کہ لوگ جمع اور میرا تماشا دیکھنے کے لیے. تو اس وقت کافروں نے کہا کہ ابو خبیب کوئی خواہش تیری، آخری وقت اگر تیری کوئی خواہش ہو پوری کر. انہوں نے کہا میں اور کچھ نہیں تم سے چاہتا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیں، میں دنیا سے نماز پڑھ کر جانا چاہتا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت. تو نماز کے لیے
اجازت مل گئی، آپ نے نماز شروع کی، بہت مختصر نماز پڑھی، اور بعد میں کہا جو مزہ آج کی نماز میں آیا نا، نماز ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، مگر میں نے سوچا کہ یہ ظالم کہیں گے کہ مسلمان موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہا ہے، اس لیے میں نے جلدی ختم کر دی، ورنہ آج جیسا لطف کبھی نہیں آتا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق اللہ رہا۔ اب یہاں پوچھا ابو سفیان نے کہ خبیب تیرا آخری وقت ہے، سچ سچ بتا دے کہ تیرا جی تو چاہتا ہوگا کہ میں آرام سے اپنے بچوں میں بیٹھا ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سلوک لوگ چاہتے کرتے، میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ تو آپ نے کہا ابو سفیان جب تو نے یہ لذت چکھی نہیں، تجھے میں سمجھاؤں کیسے کہ ہم محمد رسول اللہ کو کیا سمجھتے؟ تو یہ سمجھتا کہ میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ میں آرام سے ہوتا اور حضور یہاں پھنسے ہو؟ خدا کی قسم میں اگر زندہ ہوتا اور میرے سامنے حضور کے پاؤں میں کانٹا چپ جاتا، میں اس کو برداشت کرتا۔ ہم حضور کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہم، میں یہ کر سکتا۔ اب وہاں انہوں نے نظر دوڑائی، کوئی نہیں نظر آیا جو حضور تک پیغام پہنچایا۔ اب اللہ تو تھا ہی نا۔ اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اللہ میں جا رہا ہوں، میرا سلام حضور تک پہنچا۔ اب رسول کریم مجلس میں تشریف فرما تھے، جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام موصول ہوا تو حضور نے بار بار کہا کہ وعلیکم السلام یا ابا خبیب، اور ساتھ ہی ساتھیوں سے کہا بے خبیب تو پھانسی پر لٹ گیا۔ اس کے ساتھ تو یہ ہوا، اب تنعیم میں لٹکا دیا گیا اور اس نے سلام دیا۔ یعنی محبت سے جو چیزیں ہم سوچ کر کامتے رہیں، اور بیک وقت 50 آدمیوں نے ان کے بدن میں نیزے سے چبوتے، ایک طرف رسا کھینچا گیا اور ہلکا جو بنا ہوا تھا برچھے تھے ان 50 آدمی۔ اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ حکومت میں ایک صحابی جو اس وقت کافر تھے، اس مجمع میں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے کئی مرتبہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ تمہیں مرگی کا دورہ پڑتا؟ اس نے کہا نہیں عمر، میں ان تماشائیوں میں تھا جنہوں نے خبیب کو لٹکتے ہوئے دیکھا، اور جس وقت 50 آدمیوں نے نیزے اس کے اندر چبھوئے نا، وہ منظر دیکھ کر اب بھی مجھ پر کب ہوئی، جب میں بے ہوش ہو اس پر تو گزری تھی نا، میں سوچتا 50 نیزے بیک وقت، مگر وہ خوشی سے لٹ گئی۔ اور اس وقت جو شعر پڑھے بہت زیادہ، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ دو سے نقل کیے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَكٍّ كَانَ فِي اللَّهِ۔ اگر میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ قتل کر کے مجھے کس پہلو پر پھینک دیں، میں نے اس بارے میں کیا سوچا، کوئی فکر مندی کی بات نہیں۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ مَن يَشَاءُ يُبَارِكُ عَلَىٰ صَالِحِ الْمَمَدَّعِ۔ میرا یہ جان دینا اللہ کی رضا کے لیے، اور جو اللہ کے لیے مرتے ہیں اللہ ان کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں پر بھی رحمتیں نازل کر دیتا۔ میرے اگر ٹکڑے بھی بکھیر دیں گے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں۔ یعنی محبت میں اتنا زور ہے کہ انہوں نے کہا تم کہتے ہو کہ میں چاہتا ہوں گا کہ میں آرام سے بیٹھا ہوتا، حضور کو تکلیف پہنچ نہیں۔